بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت یو اے ای اسرائیل کی جو پیس ڈیل اناؤنس ہوئی ہے اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ حالات جو ہیں دنیا اسلام میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. بہت سے موقف جو ہیں مختلف مسائل پہ لوگ سامنے لا رہے ہیں، اپنے اپنے انٹرسٹ اور اپنے اپنے مفادات کے مطابق لوگ بات کر رہے ہیں. تو آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے کس کو کیا فائدہ پہنچا، کس کو کیا نقصان ہوا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یو اے ای خود کہاں کھڑا ہے، اس سے کس کو کیا ملے گا اور کون کیا کھوئے گا. چند باتیں اس پہ ہم کریں گے. مگر بات کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں جو فلسطین نیشنل انیشیٹو کے سربراہ ہیں مصطفیٰ البرغوثی، ان کی بات سے بہت زبردست اور بہت ہی انہوں نے ایک ویل کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پیس ڈیل ہوتی ہے ان دو کنٹریز کے درمیان جہاں پہ جھگڑا ہو. یو اے ای اور اسرائیل کا جھگڑا کب تھا کہ ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی پیس ڈیل ہو. دوسری بات جو ہے وہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یو اے ای اسرائیل ڈیل جو ہے اس کا اعلان یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک پہلے سے بپا شدہ تبدیلی کی رونمائی ہے. اور ایک اعتبار سے مطلب جو کچھ پہلے انڈر دا ٹیبل ہو رہا تھا وہ سارا کچھ اب آن ٹاپ آف دا ٹیبل ہوگا. یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ ہپوکریسی جو تھی وہ ختم ہوئی ہے، جو کچھ تھا وہ سب سامنے آ گیا، منظر عام پہ آ گیا. اس میں ہم بنیادی طور پہ اس ویڈیو میں 11 پوائنٹس ڈسکس کریں گے، جن میں پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسرائیل اور عرب امارات کا یو اے ای کے تعلقات کا تاریخی پس منظر ہے. اس کے تاریخی پس منظر میں ایک شخصیت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جن کا نام شیخ زاید بن سلطان النہیان تھا. اسرائیل کے مخالف، فلسطین کے حامی، اور ہمیشہ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی اور وہ فلسطین کی وجہ سے اسرائیل کی بہت مخالفت کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے ہمیشہ جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں ان کی انہوں نے مخالفت کی، جو اسرائیلی آکوپیشن ہے اس کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی. لیکن 2004 میں شیخ زید بن سلطان النہیان کے انتقال کے بعد نئی لیڈرشپ آئی، نئے ایڈوائزر آئے، نئی ترجیحات بنی، ایک نئی روش اختیار کی، اور پھر لیٹر آن جب حالات بدلے ہیں مڈل ایسٹ کے عرب سپرنگ کے بعد، تو اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود عرب مونارکس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہی. حالیہ معاہدے سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اور یو اے ای کے جو رسمی تعلقات ہیں وہ نہیں تھے، اور رسمی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو تھا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، ڈائریکٹ فلائٹس نہیں تھیں، ویزا کا ایشو تھا، اسرائیلی پاسپورٹ والے لوگ یو اے ای میں نہیں آ سکتے تھے، کوئی سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں تھیں، ٹورزم نہیں تھا. لیکن انڈر دی ٹیبل دونوں کنٹریز کے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے رفتہ رفتہ. اور 2009 میں جو اسرائیل اور امارات کے جو ایمبیسڈرز تھے انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کو ایران کے بارے میں ایک مشترکہ موقف دیا. پھر اس کے بعد سپٹمبر 2012 میں جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں بنجمن نیتن یاہو، ان کی اور یو اے ای کے جو وزیر خارجہ ہیں عبداللہ بن زید، ان کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی اور بہت سے معاملات پہ ان کی بات چیت ہوئی. یہ ساری جو ہے چیزیں یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں. 2015 میں اسرائیل نے یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ اپنا جو آفیشل ان کا آفس ہے یا سفارت ہے وہ ابو ظہبی کے اندر انہوں نے کھول لیا اور وہاں سے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس تھے رون ڈیمر، ان کی اور جو اماراتی سفیر تھے امریکہ میں یوسف العتیبہ، ان کے مابین کئی مواقع پہ مختلف تفصیلی ملاقاتیں ان معاملات پہ ان کی آپس میں ہوتی رہی ہیں. پھر 2018 کے اندر
ایک امریکی ریسٹورنٹ میں پرائم منسٹر نیتنیاہو اور امارات کے جو سفیر تھے یوسف العتیبہ اور بحرین کے جو ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس تھے، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ پھر اکتوبر 2018 میں امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے جوش انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے ڈنر میں بھی اسرائیلی سفیر اور اماراتی سفیر یہ آپس میں ملتے رہے۔ پھر اسرائیل کے مختلف منسٹرز جو ہیں مختلف مواقع پہ وہ یو اے ای کا، ابوظہبی کا دورہ کرتے رہے ہیں، خاص طور پہ اسرائیلی انرجی منسٹر فار نیشنل انفراسٹرکچر۔ پھر 2017 کی ایک اہم بات جو انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ لیبیا کے جو باغی جنرل ہیں خلیفہ حفتار، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اسرائیل کے ساتھ ان کی میٹنگز کروائیں تاکہ ان کو اسرائیل سے ملٹری ایڈ مل سکے، اور یہ فیسیلیٹیشن جو تھی یہ یو اے ای کی طرف سے کی گئی۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے ان روابط کا، جن کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی سرپرائز ہے، لیکن اگر آپ ریگولر بیسس پہ انٹرنیشنل میڈیا آبزرو کرتے ہوں، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، گارڈین ہے، باقی اخبارات ہیں، ان کو اگر آپ ان کی ویب سائٹس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے سرپرائز نہیں رہتی، کیونکہ یہ ایک طویل عرصے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ تو آج پیس ڈیل اناؤنس ہونا یہ کوئی مطلب ایسی سرپرائز والی بات نہیں تھی۔ ایون کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد، اس کے بھی عرب حکمرانوں کے ساتھ اور اسپیشلی یو اے ای کے ساتھ مراسم رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، سب میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ موساد ایک طویل عرصے سے عرب لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کووڈ-19 کے اندر بھی بہت زیادہ ان کے قریبی روابط رہے ہیں۔ نیتنیاہو کا اس پہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ وی آر ورکنگ کلوزلی ود یو اے ای آن دی ایشو آف دس پینڈیمک۔ تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات جو ہے وہ رہ نہیں جاتی۔ اسی لیے جو ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اور سرپرائزز جو ہیں وہ آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں ایک عرصے سے جو تعلقات ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ جو یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ابراہم ایکارڈ کا ہے۔ گو کہ یہ ابھی کوئی آفیشیل ایگریمنٹ نہیں ہے۔ آفیشیل ایگریمنٹ کی توقع ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وائٹ ہاؤس میں ہوگا، کیونکہ امریکہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور ان تینوں لیڈرز یعنی یو اے ای، اسرائیل، امریکہ، ان کی فون وغیرہ پہ بھی آپس میں بات ہوئی ہے۔ ایگریمنٹ کے متعلق پریس کانفرنس بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کی۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یو اے ای اور اسرائیل کے آپس میں جو تعلقات ہیں جو پہلے انڈر دی ٹیبل تھے، وہ اب آفیشیلی ان کی آپس میں ڈپلومیسی قائم ہو جائے گی۔ تجارت میں، معیشت میں تعاون ہوگا، ٹورزم میں، اور اسپیشلی سیکیورٹی کے اندر۔ سیکیورٹی کے حوالے سے آگے بھی چل کے ہم بات کریں گے، ایک دو بہت اہم چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس وغیرہ کھل جائیں گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن ابھی تک یہ کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا کلازز ہوں گی، کیا پروویژنز ہوں گی۔ یہ تبھی پتہ چلے گا جب معاہدہ دستخط کے لیے یا پیش کیا جائے گا یا پبلک کیا جائے گا۔ ایک اہم چیز اس معاہدے کے بارے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کون جیتا کون ہارا۔ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت لائن کسی نے سوشل میڈیا پہ دی تھی، ون 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 لوز، یعنی چار پارٹیز ہیں اس کے اندر، ون فار یونائٹڈ اسٹیٹس، ون فار اسرائیل، ون فار یو اے ای، اینڈ ہو لاسٹ؟ لوز یا لاس فار شہدائے فلسطین۔ اب آئیں اس کی چوتھی جہت پہ کہ اس کا نام جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ کیوں رکھا گیا۔ ٹرمپ جو تھے وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ڈیوڈ فریڈمین، جو کہ خود بھی ایک بہت اسٹرانگ جوش لیگیسی رکھتے ہیں، ایک ریبائی کے بیٹے ہیں، ان کو ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ اس نام کی وضاحت کریں کہ اس کا نام ابراہم ایکارڈ کیوں ہے۔ تو ڈیوڈ فریڈمین نے اس پہ یہ کہا جی کہ حضرت ابراہیم جو ہیں، ابراہم انہوں نے کہا جن کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کہ یہ وہ واحد سمبولک پرسنالٹی ہیں
جس پہ دنیا کے 3 مذاہب جمع ہوتے ہیں، یعنی جوڈازم، کرسچینٹی اور اسلام. تو یہ سمبل جو ہے یہ امن کی ضمانت فراہم کرتا ہے. لیکن ایز پر مائی پرسنل اوپینین اس کنٹروورشل اکارڈ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی سے منسوب کرنے سے جو گلوبلی انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو آبجیکٹیولی نقصان پہنچے گا اور بہت شدید نقصان پہنچے گا. اس کے علاوہ بھی کئی نام ہو سکتے تھے، لیکن ایکچولی ریلیجن از بینگ پولیٹیسائزڈ اینڈ ویری بیڈلی بینگ پولیٹیسائزڈ. پھر اس میں یہ ہے کہ جی مسلم پاپولیشن جو ہے اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کر کے جو آزاد خیال مسلمان ہیں ان کے اندر وہ ایک سافٹ کارنر پیدا کریں گے. اور میرے خیال میں اس طرح کے کنٹروورشل معاہدوں کو انبیاء کرام کے اسماء گرامی سے منسوب کرنا انتہائی 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 نامناسب بات ہے. اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاسی طور پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو ہر ممکن طریقے سے فروغ دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے اچھا خاصا اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کر کے، انٹرفیتھ کی بات کر کے، بہت سی اور اس طرح کی حاشیے چڑھا کے یہ بات بڑھائی جائے گی. آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں. اب 3 اہم چیزیں اور ڈسکس کرنی ہیں جو نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سے نیتن یاہو کو کیا ملا، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ملا، اس سے خود یو اے ای کو کیا ملا. جو نیتن یاہو کو ملا اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے موقف کی تائید ہوگی، اور جو اسرائیل کا موقف ہے اس کو تقویت ملے گی، جو مطلب اس کا زبردستی جبر کے ذریعے قبضے کا جو موقف ہے اس کو اس سے تقویت ملے گی. پھر اسرائیل کے اپنے اندر اس وقت بہت شدید سیاسی کشمکش چل رہی ہے. اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل ہے یا ہیرالڈز ہے یا اس طرح کے اور ان کے آپ اخبارات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. پھر نیتن یاہو پہ کرپشن کے بہت شدید چارجز ہیں. نیتن یاہو کے جو پولیٹیکل رائیول ہیں بینی گینٹس، وہ مضبوط ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے مقابلے میں. پھر جو ابھی گورنمنٹ قائم ہے یہ کولیجن گورنمنٹ قائم ہے، اور یہ کولیجن بھی جو ہے یہ ناکام ہونے جا رہی ہے. اور ویسے جو آفیشیل ٹائم ہے وہ 2023-24 میں انتخابات ہونے ہیں اور نئی گورنمنٹ بننی ہے. لیکن یہ ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے کولیجن ناکام ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اسرائیل کے اندر نئے انتخابات کی توقع ہے کولیجن ٹوٹنے کے نتیجے میں. تو اس ایگریمنٹ سے نیتن یاہو کو ایک بریدن سپیس ملے گی، اور اس کا جو ووٹ بینک ہے یعنی رائٹ کا اور جو سینٹر آف رائٹ ہے اس کو جو ان کی ہمدردیاں ہیں وہ اس کے ساتھ جائیں گی بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ. ٹرمپ کو اس سے کیا ملے گا؟ سیدھی بات ہے کہ نومبر میں الیکشن ہے اور ٹرمپ دوسری ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، تو وہ اس میں فتح کی کوشش میں انہوں نے اس میں تھوڑی یعنی اس کی جو رشڈ نیچر ہے معاہدے کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان 2 لیڈرز کے جو کمنگ الیکشنز ہیں ان کے لیے ایک ٹول کے طور پہ یہ استعمال کیا گیا ہے. پھر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر، یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ان کو ٹرمپ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ عرب ممالک کو مجبور کریں، قائل کریں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پالیسی پہ. اور اس بات کو بھی ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں کیش کروائیں گے. اور جو پرو اسرائیل ووٹ بینک ہے وہ سارا ٹرمپ کے پاس جائے گا. اور اگر براڈر کانٹیکسٹ میں امریکن انٹرسٹ کی بات کی جائے تو مڈل ایسٹ میں اس کے ساتھ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ محفوظ ہوا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی تیل کے ساتھ جو سب سے بڑی ان کا ترجیح ہے یا ان کی پریورٹی ہے وہ اسرائیل کا دفاع کرنا ہے. اگر ہم متحدہ عرب امارات کی بات کریں کہ ان کو کیا ملا کیا کھویا، تو پہلا پوائنٹ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ یونائٹڈ عرب امارات کا
ڈپلومیٹک فیلئر تھا. اسرائیل نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تو امارات نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ ایک اتنا اہم مڈل ایسٹرن کنٹری ہے، بغیر کسی قیمت کے، مطلب بغیر کچھ حاصل کیے آپ نے اسرائیل کو ریکوگنائز کر لیا، تو یہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر ہے، ڈپلومیٹک فیلئر ہے. پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اماراتی لوگ، مطلب سوشل میڈیا پہ اگر آپ ان کو فالو کریں تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکیں گے. یہ سٹیٹمنٹ اصولی طور پہ غلط ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہز میجسٹی کنگ فیصل بن عبدالعزیز، ہز میجسٹی شیخ زید بن سلطان النہیان، جو سعودی عرب اور یو اے ای کی اتنی مطلب بڑی عظیم قیادت تھی، کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ یہ مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکیں؟ تو یاد رکھیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی سہولت لینا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل مسجد اقصی گرا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے اجازت نامے پہ دستخط کرنا ہے. کہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ آپ وہ جا کے وہاں نماز پڑھ سکیں گے. ریکوگنیشن کے بعد آپ نے دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ جو زائنسٹ ڈیزائن ہے اس میں تو یہی ہے کہ مسجد اقصی گرا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا. پھر اسرائیل کی جو یہ مطلب جو فیلئر ہے یو اے ای کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین پہ کبھی بھی اپنی غیر قانونی تعمیرات کو، اپنی ایکسپینشن کو وہ نہیں روکے گا. اس لیے یہ ٹوٹلی ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہے. اس میں یو اے ای کو کچھ نہیں ملا، جو کچھ ملا ہے وہ اسرائیل کو ملا ہے. میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا اسی ایگریمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. اس کی جو بہترین مثال ہے وہ یہ ایگریمنٹ ہے. ابھی ایگریمنٹ اناؤنس ہوا، ادھر یو اے ای کہہ رہا تھا جی کہ اب انیکسیشن جو ہے وہ فلسطین کی مزید نہیں کرے گا اسرائیل. دوسری طرف بنجامن نیتن یاہو نے بیان دیا، اس نے کہا کہ ہم اپنی جو انیکسیشن ہے اس کو عارضی طور پہ تو روک سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ ہم اس کو نہیں روکیں گے. تو یہ ایک لاس ہے براڈر کانٹیکسٹ میں پورے مڈل ایسٹ کے لیے، اور اسپیسیفکلی یو اے ای کی بات کریں تو یو اے ای کے لیے بھی. پھر یو اے ای سے پہلے دو کنٹریز تھے جنہوں نے آفیشیلی پیس ڈیل کی ہے اسرائیل کے ساتھ. یعنی یہ ہے کہ اب اس سے یو اے ای کو ملے گا کیا؟ دو کنٹریز پہلے ہیں جنہوں نے پیس ڈیل سائن کی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور ایسی ڈیلز کے بغیر عرب کنٹریز کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اور ان کے الائز کی طرف سے ایڈوانس ویپنری نہیں دی جاتی. 1979 میں ایجپٹ نے کی تھی اور 1994 میں جارڈن نے، اردن نے، انہوں نے یہ پیس ڈیل کی تھی. اس پیس ڈیل کے نتیجے میں ہی وہ اس قابل ہوئے تھے کہ ان کو F-16 یا باقی جو ایڈوانس ویپنری ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز کی، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. ابھی اس ڈیل کی اناؤنسمنٹ کے بعد 3 امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کرنے والے امریکہ کے مڈل ایسٹ کے چند بڑے ایکسپرٹس میں ہیں ڈینس راس، ان کا واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون چھپا ہے. اس کا ایک چشم کشا اقتباس ہے کہ اس سے یو اے ای کو ملے گا کیا. وہ میں اقتباس آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں. سو آئی کوٹ: As officials have explained to me, the country, means UAE, the country understood from conversations with the administration that formal peace would give it access to previously off limits US weaponry such as advanced drones. Until now, these weapons had been denied to them, means UAE, had been denied to them because of the US commitment to preserving Israel's qualitative military edge. یعنی اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ یو اے ای نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو ایڈوانس ویپنری لائک ایڈوانس ڈرونز وغیرہ وہ کبھی بھی ان کو نہیں دے گا، کیونکہ یو ایس کی فارن پالیسی کا اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ تھیوری ہے جس کو کیو ایم ای کہتے ہیں، یعنی کوالٹیٹیو ملٹری ایج، جو اسرائیل اسپیسیفک ایک تھیوری ہے یو ایس فارن پالیسی کے اندر.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر یہ پیس ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یو اے ای کو ایڈوانس ویپنری ملے گی، لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب جو بھی ویپنری یو اے ای کو ملے گی، یو اے ای وہ اپنے کسی بھی دشمن کے خلاف جس سے بھی اس کو تھریٹ ہو اس کے خلاف وہ استعمال کر سکے گا سوائے اسرائیل کے. یعنی اب جو بھی ایڈوانس ویپنری آئے گی وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. ریجن میں، مڈل ایسٹ میں یا گلف میں اور جو ممالک ہیں جن سے یو اے ای اگر کبھی لڑے گا تو وہ استعمال کر سکتا ہے. تو یہ اس کا میننگ ہے جو ڈینس راس نے لکھا ہے. فلسطین کے اوپر جو امارات کا موقف تھا ظاہر ہے وہ کمزور ہوا ہے اس سے، اور اس سے مسئلہ فلسطین کو ایٹ آل کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب آئے نمبر 8 پہ کہ اس کے بعد سرپرائزز کیا ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ جی مزید عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سرپرائز دیں گے. تو کل یعنی 15 اگست کو ٹائمز آف اسرائیل کے اندر یہ خبر چھپی کہ جو موراکو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نیکسٹ کنٹری ہوگا. یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو موراکو نے آلدو کہ بھی انہوں نے آفیشیلی ریکوگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، لیکن ان کے جو ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ قائم ہیں، مطلب شہریوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے. اس کے بعد عمان اور بحرین وغیرہ وہ بھی قطار کے اندر لگے ہوئے ہیں. جیسے ڈیل آف سینچری ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جس وقت ڈیل آف سینچری سائن ہو رہی تھی تو اس میں حالانکہ پیس ڈیل جو تھی وہ ایجپٹ کی اور جارڈن کی ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ. تو جو جنوری 2020 میں ٹرمپ نے ڈیل آف سینچری اناؤنس کی، اس میں ان کا جانا تو بنتا تھا، لیکن جو اس سے پہلے جنہوں نے کوئی فارمل پیس ڈیل نہیں کی ان میں عمان، بحرین اور یو اے ای، ان 3 کنٹریز کے نمائندے جو تھے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، جو اس بات کا اظہار تھا کہ یہ اوور ویلمنگ ہیں اپنے فارمل ریلیشنز بنانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی بھی عرب کنٹری سے، کسی بھی نارتھ افریقن عرب کنٹری سے، خاص طور پہ جہاں مونارکس بیٹھے ہیں وہاں سے اچانک خبر کوئی بھی آ سکتی ہے، تو سرپرائز نہیں رہنا چاہیے. پھر 9 چیز اگر ہم ڈسکس کریں فلسطینی عوام اور فلسطین پر اس کے اثرات کیا ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا فلسطین نے اس کی شدید مخالفت کی ہے، فلسطینیوں نے بہت احتجاج کیا ہے، بلکہ تمام فلسطینی یک زبان ہے اس بات کے اوپر کہ یہ فلسطین اور اقصیٰ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا. اور یو اے ای کلیم کر رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ انہوں نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پیلسٹائن اینڈ پیلسٹینینز کیا ہے، لیکن جن کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے ان سے رائے نہیں لی گئی کہ انہیں کرنا ہے یا نہیں. ایک فلسطینی نمائندہ ہیں حنان اشراوی، ان کی بہت ذو معنی ٹویٹ ہے، زندگی کے بہت سے اسپیکٹس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ دیکھ کے تو آپ کا دل جو ہے وہ جل جاتا ہے. انہوں نے لکھا ایک چھوٹی سی لائن ہے، مے یو نیور بی سولڈ آؤٹ بائی یور فرینڈس. نمبر 10 بہت ہی ایک کرٹیکل اس کو اب پیش کیا جا رہا ہے میڈیا پہ، اور جو عالمی زبان بولنے والے یا عالمی طاقتوں کی یا خفیہ عالمی طاقتوں کی زبان بولنے والے پاکستان میں جو بعض اشرافیہ کے نمائندے ہیں، ان میں یہ ہے کہ جی پاکستان اور اس حالیہ معاہدے کا لے کے بہت لمبی چوڑی وہ اب باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ پروں کے کوے بنا رہے ہیں. اور دوسری اس میں اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا پاکستان کا جو فلسطین پر موقف ہے یہ کسی اور ملک کے موقف کے اوپر منحصر ہے. میں 2-3 پرنسپل باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے داخلی اور خارجی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑی نپی تلی سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز بہت محدود ہیں. ڈپلومیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں
پاکستان اپنے تعلقات کسی ملک سے خراب کرنے کا متحمل اس وقت نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات اس ڈیل میں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے یا نہ کرنے کی تھی، اس ایشو پہ پاکستان کے فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیٹاگوریکل نہیں ہے. اس میں اس بات کو کیٹاگوریکلی اس پرنسپل کو ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے اوپر مطلب اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو کہ کیٹاگورک ہونا چاہیے تھا. پھر یہ کہ جی کیا پاکستان کا فلسطین پر جو موقف ہے وہ کسی اور ملک کے موقف پر منحصر ہے؟ ہرگز نہیں. پاکستان کی فلسطین کاز سے کمٹمنٹ روحانی ہے. یہ موقف کسی ملک یا صرف مسلمانوں کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا بانیان پاکستان کا یہ موقف قبلہ اول کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ اگر فلسطینی بھی اس موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا ہے. پاکستانیوں کو کبھی بھی قبلہ اول کی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اقصی شریف کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری بات یہ کہ 11 پوائنٹ جو میرا ہے آج کا آخری، وہ یہ کہ اگر عرب ممالک کشمیر پر پاکستان کی حمایت نہیں کرتے تو پاکستان فلسطین پر ان کی حمایت کیوں کرے؟ اس میں یہ ٹرکی بات ہے. لوگ دو مسائل کو ساتھ رکھ کے موازنہ کر کے پیش کرتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو کشمیر ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے. لیکن جو فلسطین ہے، جہاں وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا یا آزادی کا یا حریت کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا اسلام میں تمام مکاتب فکر کے اندر اس کا ایک روحانی مقام ہے اپنا. یعنی جو اقصی شریف ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جو اقصی شریف ہے وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جو تمام انبیاء سے آپ کو ممتاز کرتا ہے، وہ آپ کا سفر معراج ہے، وہ اقصی شریف سے شروع ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اقصی شریف اور اس کے گرد و نواح یعنی فلسطین کی برکت پہ بہت سی آیات ہیں. اس لیے کشمیر اور فلسطین کا آپ پولیٹیکل بیسس پہ تو ایک کمپیریزن اگر کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن ریلیجیس اور اسپرچول گراؤنڈز پہ قبلہ اول جو ہے وہ یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کے درمیان سب سے مقدس ترین مقام ہے. قرآن مجید میں اس کا کئی مقامات پہ ذکر ہے. اور اگر کوئی عرب ملک پاکستان کی سپورٹ نہیں کرتا تو اس کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قبلہ اول پہ سمجھوتا کر لیں. ہم فلسطین کی جو حمایت ہے وہ قبلہ اول کی وجہ سے کرتے ہیں. اس لیے پاکستان اور پاکستانیوں کو کسی ایسے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جو اختتام ہے وہ میں اپنی گفتگو کا مولانا الطاف حسین حالی کے 2 اشعار پہ کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرے شعر کے مصرع ثانی میں ایک چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ، اور مجھے اس یقین کے ساتھ کہ یہ مولانا حالی کی روح پہ گرا نہیں گزرے گا، بلکہ جس رقت سے وہ گزر رہے ہوں گے ان کے ہاں آنسوؤں کی ایک لڑی اور بن جائے گی. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، اسی عرب میں وہ آج غریب الغربا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں نے آج قبلہ اول کو بھلا دیا ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تھینک یو ویری مچ.